بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 83 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 84 وہ کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل فی حجتہ۔ حدیث نمبر 84 حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے متعلق سوال کیا گیا۔ فقال ذبحت قبل ان ارمیہ۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جانور کو ذبح کر لیا ہے اور میں نے ابھی تک کنکریاں نہیں ماری تو کیا کروں؟ فأومع بیدہ، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ولا حرج، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اب کنکریاں مارو۔ قال وحلقت قبل ان اذبح۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے سر کو منڈوا لیا ہے اور میں نے ابھی تک ذبح نہیں کیا، یعنی میں نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے سر موڑ لیا ہے۔ فأومع بیدہ ولا حرج، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم اب ذبح کر لو۔ اس حدیث پاک کی پہلے بھی تفسیر ہو چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی آئے تھے انہوں نے بھول کر ترتیب کو الٹ کر دیا تھا۔ تو بھول کر جو ترتیب کو الٹ کیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بھول جو ہے وہ معاف ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر ترتیب کو الٹ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جان بوجھ کر ترتیب کو الٹ کیا تو پھر دم لازم آئے گا، یعنی جانور کو ذبح کرنا لازم آئے گا، اس کے بدلے میں یعنی اس کے کفارے کے طور پر جانور کو ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 84 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 85 وہ کیا ہے۔ عن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ ویکثر الحرج، اور حضور نے فرمایا حرج بکثرت ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما الحرج، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نا حرج کثرت سے ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور حرج کیا ہے؟ فقال ہاکذا بیدہ فحرفها، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی گردن پر اپنے ہاتھ کو پھیرا، کأنہ یرید القتل، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج سے قتل کا ارادہ فرمایا، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ حرج بکثرت ہوگا، یعنی قتل بکثرت ہوگا، یعنی مسلمان اپنے آپ کو قتل کرنے لگیں گے، مسلمان اپنے بھائی کو قتل کریں گے، ناحق قتل بہت زیادہ ہو جائے گا، عام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھ جائیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے، اللہ رب العزت علماء کی روح کو قبض کروا لے گا اور فتنے اور جہالت ظاہر ہوگی، جہالت بہت زیادہ ہوگی، لوگ
باوجود جہالت کے لوگوں کو فتوے دے گی اور لوگ ان پر عمل کریں گے اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ قتل کرنے لگیں گے، قتل عام ہونے لگے گا۔ تو یہ حضور نے قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 85 کی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 86 وہ کیا ہے۔ ان اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قالت اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی تصلی۔ حدیث نمبر 86 سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہی تصلی، اور اس وقت آپ نماز ادا فرما رہی تھی۔ فقلت ما شأن الناس، تو میں نے عرض کی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ فاشارت الی السماء، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ فاذا الناس قیام، اور لوگ اس وقت قیام میں تھے۔ فقالت سبحان اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ قلت آیت، حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے عرض کی کیا یہ کوئی نشانی ہے اللہ رب العزت کی؟ فاشارت برأسها ای نعم، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہاں یہ نشانی ہے، یعنی سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سورج گرہن ہو گیا تھا، یعنی سورج کو گنا آ گیا تھا، تو لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ لوگ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کی کہ لوگوں کو کیا ہو گئے کہ یہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اوپر کی طرف دیکھو۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اوپر دیکھا کہ سورج کو گنا آ گیا ہے، تو انہوں نے عرض کی کیا یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اور یہ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ فقمت حتی تجلانی الغشی، حضرت اسماء فرماتی ہے میں کھڑی ہوئی اور مجھ پر غشی چھانے لگی۔ فجعلت اصب علی رأس الماء، حضرت اسماء کہتی ہے پھر غشی کی وجہ سے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، یعنی وہ غشی ختم کرنے کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسنا علیہ، آپ فرماتی ہیں یعنی حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال ما من شيء لم اكن اريده الا رايته في مقامي، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ آج میں نے اس چیز کو دیکھ لیا جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی اس مقام پر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے پہلے جس چیز کو میں نے نہیں دیکھا تھا آج اس مقام پر میں نے دیکھ لیا۔ حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کیا جائے گا کہ اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا علم ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، بہرحال جو مومن ہوگا یا یقین رکھنے والا ہوگا، فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جو یقین رکھنے والا یا مومن ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی نشانیاں لے کر آئے اور ہدایت لے کر آئے۔ فعجبنا واتبعنا، ہم نے ان کی ہدایت کو اور ان کی جو وہ لے کر آئے تھے نشانیاں اس کو قبول کیا اور ان کی اتباع کی۔ ہوا محمد ثلاثا، اور وہ آدمی 3 مرتبہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فیقال نم صالحا، تو ان سے کہا جائے گا یعنی اس نیک آدمی سے کہا جائے گا کہ اے نیک آدمی اپنے نیک اعمال کے ساتھ سو جا۔ قد علمنا ان کنت لموقنا به، بے شک ہم جانتے تھے کہ تم ان پر یقین رکھنے والے ہو۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، بہرحال جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا،
فیقول لا ادری سمیعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، تو جو منافق اور شک کرنے والا ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا میں بھی وہ کہتا رہا۔ تو اس حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا۔ جو یقین رکھنے والا ہوگا، جو مومن ہوگا، جو دنیا میں کہتا رہا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، جو کہتا رہا ہوگا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں حمد و ثنا کرتا رہا ہوگا، جو حضور کے گن گاتا رہا ہوگا، جو حضور کی نعتیں پڑھتا رہا ہوگا، جو حضور کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہا ہوگا، وہ قبر میں بھی کہے گا کہ یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ہمارے پاس تشریف لائے اللہ کی واضح نشانیاں لے کر، اللہ کی ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کی اتباع کی، ہم نے ان پر درود و سلام پڑھے، ہم نے ان کی نعت خوانی کی، یہ تو ہمارے محبوب ہیں۔ تو پھر فرشتے بھی اس سے کہیں گے اے نیک آدمی سو جا، بے شک ہم جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ لیکن جو منافق ہوگا، جو اپنا علم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان کرتا رہا ہوگا، جو کہتا رہا ہوگا کہ حضور کو تو علم ہی نہیں ہے، جو کہتا رہا ہوگا کہ حضور تو ہماری طرح نعوذ باللہ من ذالک، تو قبر کے اندر بھی اس کا برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔